کیا دنیا ورلڈ وار 3 کی طرف جا رہی ہے؟ جیسے کہ مڈل ایسٹ جل رہا ہے، ساؤتھ ایشیا انسٹیبل ہے، سپر پاورز اوپنلی انوالو ہو رہے ہیں۔ کیا یہ صرف ریجنل کانفلکٹس ہیں یا دنیا کسی بڑے طوفان کی طرف جا رہی ہے؟ جیسے کہ غازہ اور اسرائیل کانفلکٹ، غازہ سٹرپ میں حماس اور اسرائیل کے درمیان وار چل رہی ہے اور ہزاروں سیولینز مرے گئے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان ڈائریکٹ میزائل ایکسچینج ہو چکے ہیں اور یو ایس اوپنلی اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے۔ یو ایس نے بھی ایران لنکڈ ٹارگٹس پر سٹرائک کیے۔ ایران نے جواب میں میزائل اور ڈرون اٹیکس کیے، اسپیشلی اسرائیل پر ڈائریکٹ سٹرائکس کیے۔ اور دوسری طرف پاکستان اور افغانستان کے درمیان بھی بارڈر اسکیلیشن ہوئی ہے۔ ایئر اسٹرائک کلیمز، ریٹیلیشن اور ملیٹنٹ ایلیگیشن سچویشن کو ٹینس بنا رہے ہیں۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان بھی کراس بارڈر فائر اور میزائل ایکسچینج ہو چکے ہیں۔ رشیا اور یوکرین کے درمیان بھی وار جاری ہے اور ناٹو اس میں انڈائریکٹلی انوالو ہے۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان بھی کراس بارڈر فائر اور میزائلز ایکسچینج ہو چکے ہیں۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان لائن آف کنٹرول پر ٹینشن ہسٹوریکلی ہائی رہتی ہے۔ دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں جو گلوبل کنسرن کا سبب ہے۔ نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کے درمیان میزائل ٹیسٹ اور ملٹری ڈرل سچویشن کو انسٹیبل بناتے ہیں۔ پراکسی وارز، ریجنل الائنسز، نیوکلیئر پاورز کا انڈائریکٹ انوالومنٹ، اکنامک انسٹیبلٹی، ملٹری بلڈ اپ۔ ہسٹری بتاتی ہے کہ ورلڈ وار 1 بھی ریجنل الائنسز سے سٹارٹ ہوا اور ورلڈ وار 2 بھی گریجول ایسکیلیشن کا نتیجہ تھا۔ اس وقت دنیا میں ناٹو ایکٹیو ہے، گلوبل بیلنس فریجائل لگ رہا ہے اور اسلام نے ان فتنوں کے بارے میں بہت پہلے بتا دیا۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا آخری زمانے میں فتنے بڑھ جائیں گے، ظلم بڑھے گا اور خون عام ہو جائے گا، لیکن اسلام ہمیں پینک نہیں بلکہ تیاری اور صبر سکھاتا ہے۔ جب ملٹیپل ریجنز ایک ساتھ جلنے لگیں، جب نیوکلیئر پاورز انڈائریکٹلی انوالو ہوں تو سوال اٹھتا ہے کیا یہ صرف پولیٹیکل ٹینشن ہے یا انسانی تحریک اور گلوبل وار کے قریب کھڑی ہے؟ اور اگر ایسا ہوا تو کیا دنیا پریپیئرڈ ہے؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا یہ ٹیمپریری کرائسس ہے یا ہسٹری خود کو ریپیٹ کرنے والی ہے؟